آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر بڑے شارٹ نوٹس پر تشریف لائے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو خیبر پختونخوا میں اور خاص کر ہمارے اس ریجن میں جو مثبت تبدیلیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور میں آج ایک جرگہ جو ہو رہا ہے اس میں جو ہے شرکت کے لیے ابھی جا رہا تھا، تو میں اس سے پہلے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہو جائے۔ کل یہاں پر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سی ایم ہاؤس میں ایک جرگہ ہوا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے جو ہے یہاں پر شرکت کی۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، امن و امان کے حوالے سے وہ ایجنڈا تھا۔ پرسوں رات کو سی ایم صاحب نے مجھے کال کی اور مجھے دعوت دی اس جرگے میں شرکت کرنے کے لیے، تو میں نے اسی وقت ان کو ہاں کی، کیونکہ کافی عرصے سے جب سے میں گورنر بنا ہوں یا اس سے پہلے میں نے ہمیشہ خیبر پختونخوا کے امن کے لیے بات کی، اور میں نے ہر ٹی وی پروگرام میں، ہر میڈیا ٹاک میں اس چیز پہ زور دیا ہے کہ ہمارے صوبے کا امن و امان دن بدن خراب ہو رہا ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے اس کو سنجیدہ لے، مرکزی حکومت بھی اس کو سنجیدہ لے۔ اور مرکزی حکومت کی میں نے اس دن پرائم منسٹر صاحب سے بھی جو میٹنگ کی تھی اس میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کی تھی کہ آپ جو ہے اس چیز کو سنجیدہ لیں، اور انٹیریئر منسٹر صاحب کو بھی اس پہ سنجیدگی لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دن بدن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کی۔ تو سی ایم صاحب نے جب ٹیلی فون کیا، اس نے باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی فون کیے، تو ہم تمام سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم نے اس جرگے میں شرکت کی۔ سیاسی اختلافات چلتے رہیں گے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، شاید فیوچر میں بھی ہو، لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا، کیونکہ اگر ہم کل اس میں شرکت نہ کرتے اور کوئی بھی سیاسی جماعت شرکت نہ کرتی تو میڈیا کے ہمارے دوست اور ہمارے صوبے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو امن کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیشہ بات کی ہے ریکنسلیشن کی، اور آج آپ لوگ اس میں جو ہے شرکت آپ نے نہیں کی۔ میں اس پورے سسٹم میں، اس پورے جو اس سے پہلے جو صوبائی اسمبلی میں ہوا، میں اسپیکر صاحب کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے اس پہ اجلاس بلایا، اس پہ انہوں نے پورے جو اسمبلی ہے اس کو ایک کمیٹی کے طور پر اس کو وہ کیا کہ یہ کمیٹی ہوگی، اور اس کمیٹی نے پھر سی ایم صاحب سے ملاقات کی، اور کل وہ کمیٹی ساری موجود تھی جب اسلام آباد سے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب آئے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے باقی ہیڈ بھی تھے، امیر مقام صاحب بھی تھے، احمد ولی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، سکندر شیرپاؤ صاحب بھی تھے، جماعت اسلامی کی بھی نمائندگی تھی، جے وائی کی بھی نمائندگی تھی، پی ٹی آئی پی کی بھی نمائندگی تھی، تمام تقریباً پولیٹیکل پارٹیز جو خیبر پختونخوا میں موجود ہیں ان کی اس میں نمائندگی تھی۔ اس میں پھر ایک فیصلہ ہوا، اور پھر ہم نے اس میں جو ہے ایک کمیٹی بنائی، اور 18 امendment کے بعد کیونکہ اختیارات زیادہ، سب سے زیادہ جو ہے وہ سی ایم کے پاس ہوتے ہیں، تو ہم نے سی ایم کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا، اور ساتھ ساتھ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈر موجود ہیں صوبائی اسمبلی میں، ہم نے ان کو جو ہے اس کمیٹی کا ممبر بنایا، اور جو جماعتیں موجود نہیں ہیں پارلیمنٹ میں ان کے بھی ایک ایک ممبر ہم نے اس کمیٹی کا ممبر بنایا، جو کہ سی ایم کے ساتھ بیٹھ کر تمام معاملات کو جو ہے اس چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور اس میں انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کے کردار کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی۔ انہوں نے ہر بات جو کہ وہاں پر جرگے میں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو سفارشات آ رہی تھیں ان کو انہوں نے من تسلیم کیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی جو آپ آج ہم بنا کے جا رہے ہیں، فیوچر میں بھی ان کی جو بھی سفارشات میرے پاس آئیں گی میں اس پہ جو ہے وہ تسلیم کروں گا، بلکہ مرکز میں آپ کے لیے میں لڑوں گا اور آپ کے مطالبات جو ہیں وہ مانیں گے۔ احتجاج نارملی میں بھی جا رہا ہوں، ہر کسی کا ایک جمہوری حق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدم تشدد کی پالیٹکس کی۔ اگر ہم سیاستدانوں کی بات کریں، سیاسی جماعتوں کی بات کریں، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی قربانیاں، جتنے جنازے، جتنی شہادتیں پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی جماعتوں میں سے اٹھائی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت ہوگی جس نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہوں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر آپ شہداء کی لسٹ دیکھیں، ورکروں سے لے کے لیڈران تک، ہم نے جو ہے اپنی پارٹی کی لیڈر کو بھی شہید کیا، ہمارے بانی چیئرمین جس نے اس ملک کو آئین دیا، جس نے اس ملک میں پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کرائی، جس نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دیں، ایک متفق آئین دیا، اس کا ہم نے عدالتی قتل کیا، اور 45-50 سال بعد انہی عدالتوں نے مانا کہ واقعی ہم نے ان کا عدالتی قتل کیا، اور اس شخص کو 45 سال بعد، 50 سال بعد ایک انصاف ملا، ایک صدارتی ریفرنس بھی گیا، اس کو بھی سالوں سال لگے اس کو دیکھتے ہوئے اور انصاف دیتے ہوئے۔
لیکن آج وہ عدالتیں مان رہی ہے کہ ہم نے جو بھی آپ اس کو نام دے کہ عدالتی قتل ہوا، لیکن آج بھی عدالتی قتل مانا گیا، لیکن جو لوگ ملوث تھے ان کے لیے سزائیں مختص نہیں کی گئی تھیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کی چیزیں پریکٹس ریوائز ہوں۔ محترمہ کو شہید کیا گیا، ان کے 2 بھائیوں کو شہید کیا گیا، وہ ہمارے پارٹی کے ورکروں کو شہید کیا گیا، کوئی خودکش دھماکے میں گئے، کوئی بم بلاسٹ میں گئے، کارساز میں دیکھیں، باقی اس میں دیکھیں، لیکن کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بات نہیں کی کہ ہم ریاست کے خلاف ہیں، ہم ریاست کی اداروں کے خلاف ہیں، بلکہ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی بیرونی یا ہمارے پڑوسی ممالک سے جو ہمیشہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے اوپر لگے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی امداد چاہیے، یا ہم ان کا کہیں پہ بھی جا کر کوئی جھنڈا لہرائیں گے یا کوئی ایسا ہم کام کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ کبھی بھی ہم نے یہ بات نہیں کی، کبھی بھی ہم نے یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف کبھی بھی ہم نے نعرہ نہیں مارا، بلکہ ہم نے ایک جد و جہد کی ہے۔ اور ہم اس جد و جہد کے تحت آپ دیکھیں ہم نے 18ویں ترمیم کو کرتے، حالانکہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، ہم نے 18ویں ترمیم کی اور ہم نے اپنے اس جو ہے آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا۔ آج بھی ہمارے کچھ دوست جنہوں نے پشتون جرگہ کا نام دیا، I don't know آفیشیل نام انہوں نے کیا دیا ہے، آج وہ ایک احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں خود اس پریس کانفرنس کے بعد ان کے پاس جا رہا ہوں، میں بھی ایک پشتون ہوں، لیکن اس کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہم اس سے ہم ڈس ایگری نہیں کرتے۔ ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ایک جد و جہد کریں گے، ہم پارلیمانی جد و جہد بھی کریں، پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے۔ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ وہ آئیں، اس کا پارلیمان کا حصہ بنیں، اپنے اس آئین کے دائرے میں رہ کر اپنے جو مطالبات ہیں لے کر آئیں، ایک سیاسی برادری میں آئیں، ان کے جو ایشوز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ ان کے نمائندے پارلیمنٹ موجود نہیں ہے شاید ہم ان کا کیس لڑیں، لیکن جو جینوئن چیزیں ہیں، لیکن اس چیز کو سے اجتناب کیا جائے کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف یا کسی اور ملک کا جھنڈا لہرایا جائے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہو۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کے ہم ہیں، ہم آپس میں سیاسی برادری میں بھی ہیں، ہم بات چیت بھی کریں گے، ہم جائز مطالبات بھی مانیں گے، ہم ہر چیز کریں گے، لیکن یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں اس امید سے ہوں کہ ابھی بھی جو جرگہ شروع ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہوگی جس سے پاکستان کے خلاف کوئی ہمارے کوئی کسی اور ملک کا جھنڈا ہو، یا پاکستان کی ریاست کے خلاف، یا پاکستان کے کسی خلاف نہ ہو، بلکہ ہم ایک پولیٹیکل برادری میں رہ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ کچھ ان کے ڈیمانڈز فار ایگزامپل اگر ہوں گے جو آئین کے مطابق ہوں گے، بالکل ہم ان کو مانیں گے، جو نہیں ہوں گے تو ہم ان کو سمجھائیں گے، اور ایک کمیٹی جو بنی ہے یہ ان کو سمجھائے گی اس چیز کی، یہ چیز ایسی نہیں ہے اور یہ چیز ایسی ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا صوبہ جو ہے اس وقت بہت ہی گمبھیر حالت سے گزر ہے، ہم ایک بہت کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے پڑوسی ممالک میں 2 سپر پاور کو بھگتا ہے، آج بھی ان کی جو کولیٹرل ڈیمیج کا ہیں یا آفٹر شاکس کے ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آج اس ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، آج اس ملک میں جس طریقے سے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی ہوئی ہے، ہم نے ہمیشہ اپنے پڑوسی ملک سے کہا ہے، خاص کر افغانستان سے اور انڈیا سے، کہ آپ پاکستان پاکستان آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، دہشت گرد استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو کنٹرول کریں، لیکن وہاں سے کبھی بھی مثبت جواب نہیں آیا۔ ہم نے سالوں سال افغان اپنے بھائیوں کو بہنوں کو رکھا ہے، لیکن اگر جواب میں اگر یہ چیز ہو کہ آج جب ان کو موقع ملے وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ افغانستان کی عوام کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ جس ملک نے آپ کو اتنے سال میزبانی آپ کی، ہمارے پر مشکلات تھیں، ہم نے 2 روٹیاں نہیں کھائیں بلکہ ہم نے 1 روٹی کھائی اور 1 اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی رکھی، لیکن ہم آج ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کا ملک یا ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو وہ بھی وہاں پر آواز اٹھائیں۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں میں نے آپ سے کرنی تھی، کہ کیونکہ میں نے وہاں جانا تھا، میں نے وہاں پہ ان کی فاتح خوانی بھی کرنی، جو کل 2 دن پہلے ان کے 3-4 لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں، ان کی بیمار پرسی بھی کرنی تھی، اس کے پاس بھی میں نے جانا تھا اور ان کے ساتھ ڈائلاگس بھی کرنے تھے۔ تو میں کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب نے مل کر، چاہے وہ آپ ہمارے بھائی بہنیں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے مل کر اس صوبے کے امن کو بحال کرنا ہے، ہم نے مل کر اس صوبے کی ترقی کرنی ہے، ہم نے مل کر اس صوبے کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں یہاں پر جلال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایم پی اے صاحب، ان کے بھی مشکور ہوں کہ وہاں پر آئیں، یہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔
لیڈر آف دی اپوزیشن جو کے پی اسمبلی میں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس جرگے میں جا رہے ہیں. باقی دوست ہمارے پارٹی کے فضل ورزی وغیرہ سارے ہمارے پارٹی کے دوست ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس امید سے ہیں کہ ہم اس صوبے کو ایک پرامن اور خوشحال صوبہ بنائیں گے. دیکھیں بالکل میں وفاق کا نمائندہ ہوں، اور آپ نے ایک بات کی، میری مراد جو وہاں پر آج ہمارے پشتون بھائی یا شاید بہنیں بیٹھی ہوں وہاں پر، جو پشتونوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے چیزیں، تو میں ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے مخاطب ہوں جو آج وہاں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے ایک جرگہ نما چیزیں بھی ہیں. ان کے اگر کوئی ایسے ایشوز ہیں تو ہمارا جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اگر کوئی ایشوز ہیں، ہمارے پشتونوں کے ایشوز ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. ہمارا فورم آپ کے لیے حاضر ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی موجود ہے، سینٹ موجود ہے، قومی اسمبلی بھی موجود ہے. ہم آپ کی آواز اٹھائیں گے. جہاں تک کالا دم تنظیم کی بات ہے، ایک پارٹی کو ایک حکومت نے اس کو کالا دم قرار دیا ہے، اس پہ کل سچ بات یہ ہوئی تھی کل اندر کا یہ، لیکن وہ کمیٹی کی جو سفارشات آئیں گی اس کا ایک اپنا پروسیس ہے، اس پروسیس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. باقی ہم نے کمیٹی کو اور سی ایم صاحب کو جو اختیار دیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی سفارشات لے کر آنی ہے. کل بھی وہ کمیٹی اور سی ایم صاحب رات گئے تھے وہاں پر ان سے ملنے کے لیے. جیسے جیسے ان کی سفارشات آئیں گی اس کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی جائے. دیکھیں کمیٹی کی اپنی اڈونٹ آفیشر کو ان کی میٹنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی، میں کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. ہمارے پارلیمانی لیڈر اس کے کمیٹی کے ممبر ہیں، پھر پی ایم ایل این کے میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر ان کے ممبر ہے کمیٹی کے، تمام پارلیمانی ہیڈ ان کے ممبر ہیں. ڈیفینیٹلی اب وہ ملیں گے، بات چیت کریں گے، بہت سی ایشوز ہیں اس پہ وہ ڈسکس کریں گے. جیسے ان کی سفارشات آتی ہیں وہ کمیٹی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرے گی. ہم تک اگر وہ معلومات آتی ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ شیئر کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت چیز ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، اس کا مطلب پورے صوبے کی اس کے اندر نمائندگی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی کی بہت اہم ذمہ داری آئی ہوئی ہے، اور اس ذمہ داری کو میں سمجھتا ہوں کہ احسن طریقے سے ان کو نبھانا چاہیے، تاکہ ہم صوبے کے لیے امن کی جو بات کر رہے ہیں، جو میں ہمیشہ کہتا تھا، اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ پیس، ریکونسلیشن اینڈ ڈائلاگس. زرداری صاحب نے ہمیشہ، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا کہ ہم ریکونسلیشن کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ ڈائلاگس کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، اور اسی چیز کو ہم آگے لے جاتے ہوئے یہ چیز آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک کامیابی یا خوشی کا مقام ہے کہ جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ریکونسلیشن اور ڈائلاگس، آج دوبارہ وہی ریکونسلیشن، ڈائلاگس اور پیس کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگر آپ نظر نہیں لگائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہوں گے صوبے کی بہتری کے لیے. پولیٹیکل ڈفرینسز دیکھیں ہوں گے ہمارے، اور وہ پولیٹیکل ڈفرینسز، پولیٹیکل مینیفیسٹو، ہر کسی کے اپنے اپنے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جب صوبے کی بات آئے گی، امن کی بات آئے گی، ترقی کی بات آئے گی، صوبے کی خوشحالی کی بات آئے گی، تو میں انشاءاللہ اس پر امید ہوں کہ یہ کمیٹی جو ہے انشاءاللہ ایک مثبت کردار اس کے اندر ادا کرے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہیلڈ باعث تو یہ ہے جو پابندی لگی تھی وہ اس وقت قائم ہے. اس کا ایک پروسیس ہے جو کہ کمیٹی جو بھی سفارشات کرے اس کے اوپر جو ہے اڈاپٹ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک میں سب سے زیادہ ظلم سیاسی جماعتوں پہ میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا ہے، آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کر یہاں پر انڈیا یا افغانستان کا جھنڈا لہرایا تھا؟ کیا انہوں نے اداروں کے خلاف اور جو ہے کسی اسٹیٹ کے خلاف نعرے مارے تھے؟ ہم نے ایک جمہوری جدوجہد شروع کی. ہم نے وہ جمہوری جدوجہد جب شروع کی، آپ نے دیکھا کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ آپ دیکھیں، اور جب ہم نے نعرہ مارا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. آج آپ دیکھیں نا کہ جو ماضی کے کتنے بڑے مخالفین تھے، چاہے ہم لوگ تھے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تھے، ہمارے ماضی میں بہت سے ہمارے ڈفرینسز تھے، لیکن ہم نے ایک ریکونسلیشن کی، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، جس پہ بہت سے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. لیکن پھر بعد میں جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا فلاں جو شک ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ہمارے اوپر. آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان جے او آئی اور پی ٹی آئی کے آپس میں کتنے اختلافات تھے، محمود خان چکزئی اور پی ٹی آئی کے کتنے اختلافات تھے، مینگل صاحب اور پی ٹی آئی کے کتنے اختلافات تھے. آج آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. تو یہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. آج دیکھیں کہ وہی ہمارے جو پی ٹی آئی کے ہیں اور مولانا فضل الرحمان اور محمود خان چکزئی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، مطلب ایک ان کے ساتھ ہیں، مینگل صاحب ان کے ساتھ ہیں، یہ کل ہمارے ساتھ تھے. ہم یہ کہتے ہیں پولیٹیکل جو ہے ریکونسلیشن ہوتی ہے، کبھی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ہمارے مخالف ہوتے ہیں، کبھی کل کیا پتہ پھر ہمارے ساتھ ہوں. لہٰذا یہ پالیٹکس ہے، اس میں چلتی رہتی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو بات بھی ہوگی آئین کے دائرے میں ہوگی، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ سندھ یا جو ہے وہ پنجاب میں ہو. پاکستان کے آئین کو جو مانے گا، پاکستان کے آئین کو فالو کرے گا، قانون کو فالو کرے گا، اس کے ساتھ ڈائلاگس بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے. جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا اس کو تو کچھ. دیکھیں آپ مجھے بات بتائیں کہ ہم جو ہے اپنے افغانستان کے جھنڈے کی آپ نے بات کی. جب میرے پاس وسائل آتے ہیں ڈی خان سے میں ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا دوسرا گھر پشاور میں ہو یا اسلام آباد میں ہو.
पंजाब में किसी के साथ आते हैं वो कहते हैं मेरा दूसरा घर लाहौर में हो, बलूचिस्तान में आते हैं तो कराची या कोयटा जाते हैं, इस तरह बाकी शहरों में भी हैं। तो हम अगर ये नारा मारते हैं, झंडे भी लहराते हैं, लर बर भी करते हैं, तो किसी ने आज तक काबुल में अपना घर बनाया है? मुझे तो एक बंदा भी नहीं लगता जिसने काबुल में घर बनाया दूसरा घर हो। सब आते हैं पेशावर इस्लामाबाद हम दौड़ते हैं। लिहाजा हमारे मामलात हैं, हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हमने आपस में बैठ कर मसले हल निकालना है। हमने कभी भी किसी को अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में नहीं देनी। हमने अपने मामलात बैठ कर अपने ही एक जिरगे में कहें, अपने बैठ कर टेबल टॉक के ज़रिए कहें, रिकॉन्सिलेशन करनी है, बैठना है, मसाइल हल करने हैं और इंशाअल्लाह ताला एक खुशहाल सूबा बनाना है। ये तर्जुमान ही आपको बता सकते हैं, उन्होंने रखा हुआ तर्जुमान फ़िलहाल उसको, ये तो तर्जुमान साहब भी बता सकते हैं कि उनकी पार्टी और उनका क्या मौक़िफ़ है। मैं नहीं समझता कि पार्टी और तर्जुमान का या हुकूमत का कोई अलग-अलग मौक़िफ़ हो। अलग मौक़िफ़ उस वक्त होता अगर सीएम साहब भी उसी को फॉलो करते। अब मुझे नहीं पता क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि पंजाब में जो हो, अब मुझे बताएं कि सीएम साहब जब गायब हो गए थे तो हमारी एक MNA साहब ने UN को अपील कर दी कि हमारा सीएम जो है गिरफ़्तार हो चुका है, हमारा सीएम ये हो चुका है। फिर जब बरामद हो गया था फिर उन्होंने UN को अपील की। देखिए हमारे मामलात हैं, हमें पहले आपस में बैठ कर हल करने हैं। अब ये चीज़ नहीं है कि आप वो उनकी जमात है, उनका अपना मसला, तर्जुमान जाने, उनकी जमात जाने, उनका अपना काम जाने, उसके अंदरूनी मामलात हैं। अगर वफाक और सूबा एक पेज पे हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, हमारे सूबे की तरक्की होगी, हमारे सूबे में फ़ंड्स आएंगे, खुशहाली होगी, इसमें कोई खफगी की बात नहीं है बल्कि खुशहाली की बात। देखिए उनके डेफिनेटली अगर कोई बात हुई है, जैसे कल KP हाउस की मुतालिक बात हुई, चीज़ें हुई थी, उन्होंने डेफिनेटली FIR लिखाई होगी, FIR होगी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो अब क्योंकि उनका जो है वो एक ताल्लुक़ ग़ालिबन वज़ीरिस्तान से था, एक जो है वो बाजोड़ से था, आई डोंट नो कि बाकी एक दो कोयटा से एक है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक अमर है। एक शहादत भी या एक बंदे का मरना या शहीद होना भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कल एक जिरगा भी हुआ, हमें ज़्यादा नुकसान से अल्लाह ताला ने बचाया, लेकिन हम वो जो शहीद हुए हैं हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं और जाएंगे उनके साथ बैठेंगे, कमेटी उनके साथ बैठेगी, इस पर तफसीली बातचीत होगी और इंशाअल्लाह हम मुस्बत उसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव उसकी तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह इस चीज़ को रोकेंगे। नहीं, कोई तो अदम तंजीम जरगे नहीं करी, पश्तून जरगे कोई कलअदम तंजीम जरगा नहीं कर सकती। वो जो कलअदम तंजीम है उसका जो फ़ैसला है वो वफाकी हुकूमत ने करना है, अदालतों ने करना है, ना वो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। देखें बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे जो है ना बहुत सी तंजीमें, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बैन कर दिया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई। आप मुझे फैसल न कहें, आप कुंडी कह दें या फैसल कह दें, मेरे नाम से कुंडी हटा दें तो मेरी पहचान ख़त्म हो जाएगी, या मेरे नाम से आप फैसल हटा दें तो मैं कुंडी बन जाऊँगा। तो इसी जहाँ तक CM साहब का था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये इशू है और हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही हैं और हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप भी इसके अंदर शिरकत करें। मैं उससे एक अहम मीटिंग में इस्लामाबाद गया हुआ था, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आऊँगा, और जो उनका टाइम था उसके मुताबिक, इससे ज़्यादा हमारी कोई गपशप नहीं हुई। जो होगी तो फिर आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे उसके। थैंक यू वेरी मच।